کہ دنیا کی ہر وہ جگہ جہاں سے سوچ بنتی ہے، جہاں سے سوچ بنتی ہے، ان ساری جگہوں پر ایسے لوگوں کو بٹھا دیا گیا ہے جہاں سے آپ کی سوچ صاف ستھری بن ہی نہ سکے۔ ایگزامپل کے طور پر میں بتاؤں، کالج اور یونیورسٹی آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں تو ہندو اسے مندر کا درجہ دیتے تھے، بال مندر، اس طریقے سے کہتے تھے کہ یہاں جا کر کے انسان بنتا ہے۔ لیکن آج کالج اور یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے، ذرا دیکھیں آپ، میں آپ کو بتاؤں، پاپائے روم 660 کے قریب کے ثانی سیکنڈ، اس وقت انہوں نے روم کے اندر موجود لائبریریوں کے حوالے سے کہا تھا، جب ہمارا اسلامی دور اور ہمارا ایجوکیشن کا دور بہت اچھا تھا، اس زمانے میں پاپائے روم نے کہا تھا کہ روم میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملتا جو مسلمانوں کی لائبریری کا واچ مین بن کر کے بیٹھ سکے، دربان بن کر کے بیٹھ سکے۔ یہ ہمارا ایجوکیشن تھا، دنیا کو سب کچھ ہم نے دیا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، لائبریریاں ہماری اتنی بڑی تھی کہ 6 لاکھ کتابیں ایک لائبریری کے اندر ہوا کرتی تھی، ایک لائبریری میں 6 لاکھ کتابیں۔ آج کی طرح کتابیں نہیں، آج کی طرح نہیں۔ آج تو آپ دیکھیں پرنٹنگ مشین موجود ہے، ایک کتاب کو چھپنے میں وقت کتنا لگتا ہے، ایٹ اے ٹائم ہزاروں کتابیں چھپتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لیکن میں اس زمانے کی بات کرتا ہوں جب پرنٹنگ پریس بھی نہیں تھا، کاغذ بہت کمیاب تھا، اور یہ 6 لاکھ کتابیں کسی پریس کے اندر نہیں، ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں تھیں، اور تقریباً سبجیکٹس کی کتابیں تھیں۔ جب کسی کو اپنا علمی پیاس بجھانی ہوتی، چاہے جغرافی کے سلسلے میں ہو، چاہے میڈیکل کے سلسلے میں ہو، چاہے ٹیکنالوجی کے کسی کے سلسلے میں بھی اپنی پیاس بجھانی ہوتی، اس کا رخ مسلمانوں کی لائبریری کی طرف ہوتا، اور وہاں جا کر کے وہ بیٹھتا، اور لائبریری کے اندر سچویشن ایسی ہوتی، اتنی میز اور اتنی کرسیاں اور ساری چیزوں کا انتظام ہوتا کہ کوئی بھی آ کر جتنی دیر چاہے پڑھ سکتا ہے اور اسٹڈی کر سکتا ہے۔ لیکن اب تو ہمارے محلے میں جوا خانے کھل گئے، اب تو ہمارے محلے کے اندر ہوٹلیں کھل گئی۔ بڑی پیاری بات کسی اسکالر نے کہی ہے، اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہی اگر ہماری قوم کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ کتاب سے کباب تک کا دور، کتاب سے کباب تک۔ ایک دور ہمارا تھا کہ ہم کتابوں سے پہچانے جاتے تھے، آج کباب سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہماری سچویشن ہے۔ کیا ہم میں کہ کسی شخص نے یہ اپنے اندر جذبہ پیدا کیا کہ میں مرنے سے پہلے ایک اسکول بنا کر کے مروں گا؟ کیا میں اپنی دولت کا استعمال اپنی قوم کو اٹھانے کے لیے کروں گا؟ کیا میں اپنی دولت کے ذریعے یونیورسٹیز قائم کروں گا؟ خدا کی قسم، پورے بھلواڑہ ضلع کے اگر لوگ شادیوں میں ہو جانے والے اخراجات کو صرف فضول خرچی کو روک لیں اور اس پیسے کو جمع کریں تو ہر سال بھلواڑہ ضلع کے اندر ایک یونیورسٹی قائم ہو سکتی ہے۔ لیکن آج دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں، تعیشات ہمارے کم نہیں ہوتے۔ کھانا کھانا ہے تو یہاں سے ممبئی تک کا سفر کرتے، چلو وہاں کا ڈھابا اچھا ہے۔ عجیب سچویشن ہو گئی ہماری، عجیب حالت ہو گئی ہماری۔ کیا یہی ہمارا پاش تھا؟ کیا یہی ہمیں اسلام نے تعلیم دی تھی؟ کیا اسی دین کے لیے ہم اس دنیا کے اندر آئے تھے؟ ہم تو اس لیے آئے تھے کہ تعلیمی انقلاب پیدا کریں۔ ہماری ایک آئیڈینٹی تھی، ہماری ایک پہچان تھی۔ میں آپ کو بتاؤں، فرانس کا ایک اسٹوڈنٹ بغداد کی سرزمین پر آیا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں پر موجود یونیورسٹیز کا ایجوکیشنل اسٹیٹس کیا ہے، تاکہ میں یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے اندر اپنے آپ کو بہتر محسوس کر سکوں۔ وہ آیا، بغداد کی سرزمین پر پہنچا، اور بغداد کی سرزمین پر آنے کے بعد تھوڑا سا گلیوں میں چلنے لگا۔ وہاں کے لوگوں نے، وہ نوجوان جو گلی کوچوں میں چلا کرتے تھے، انہوں نے اس اجنبی کو دیکھا کہ یہ آدمی شاید باہر کا لگ رہا ہے، کوئی مسافر لگ رہا ہے، تو اس سے ملاقات کی، ہائے ہیلو کیا، اور اس کے بعد اس سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا فرانس سے آئے ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ یہاں کی یونیورسٹیز کو دیکھنے کے لیے آیا تاکہ اپنی علمی پیاس کو بجھا سکوں۔ بات کرتے 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 ان 4 نوجوانوں سے
اس فرانس سے آئے ہوئے لڑکے نے سوال کیا، ایک سے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نوجوان نے جس کی عمر 20 سال کی رہی ہوگی کہا میں جیولوجی کر رہا ہوں اور جیولوجسٹ بن رہا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میڈیکل کی فیلڈ میں محنت کر رہا ہوں۔ تیسرے سے پوچھا تو اس نے بھی اکانومی کے سلسلے میں بتایا۔ چوتھے سے پوچھا تو اس نے اپنی فیلڈ کے حوالے سے، فلکیات کے حوالے سے بتایا۔ تو اس نے سر پکڑ لیا، دیکھیے یہ ہمارا پاسٹ، اس نے سر پکڑ لیا اور فرانس سے آئے ہوئے اس نوجوان نے کہا جس شہر کی گلیوں میں پڑھنے والے اتنے پڑھے لکھے ہوں اس شہر کی یونیورسٹی کے اندر کتنے پڑھے لکھے لوگ موجود ہوں گے۔ یہ ہمارا پاسٹ تھا۔ آج گٹکھا کھانے والے ہمارے لوگ، سگریٹ پینے والے ہمارے لوگ، رات کو 3 بجے تک جاگنے والے ہمارے لوگ، آوارگی کے اڈوں پر جانے والے ہمارے لوگ، یہ ہماری پہچان بن گئی۔ کیا ہے ہماری آئیڈینٹی آج؟ کیا ہماری شناخت ہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ اور ہم نے کیا کیا ایجوکیشن کے لیے؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب میں ایجوکیشن کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو پڑھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، جن پر ایجوکیشن ناز کرتا تھا، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ کل بروز قیامت وہ شہداء جنہوں نے راہ خدا میں جان دے دی، وہ قیامت میں علماء کے مقام کو دیکھ کر یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہمارے پاس بھی علم کی دولت موجود ہوتی۔ یہ ہے ایجوکیشن، یہ ہے ایجوکیشن۔ آپ ذرا دیکھیں، مائیں اپنے بچوں کو ایجوکیشن کے لیے چھوڑ دیتی تھی۔ کون نہیں جانتا غوث پاک کی ماں نے اپنے بیٹے کو اس عمر کے اندر ایجوکیشن کے لیے بھیجا جس عمر کی پوزیشن یہ تھی کہ غوث پاک کی والدہ خود اپنے بیٹے کو شیخ عبد القادر جیلانی سے کہتی ہیں بیٹے تم پلٹ کر کے آؤ گے تو تمہاری مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، یعنی انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہیں گی۔ تو بیٹے نے کہا تھا ماں میں آپ کی جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو اس ماں نے کہا تھا عبد القادر تم میری جدائی کو برداشت نہیں کر سکتے اور میں تم سے ایجوکیشن کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ مائیں تھیں جنہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا تھا، جنہوں نے اپنا پیار بچوں کو تعلیم کے لیے دیا تھا، جنہوں نے رگ و رگ کے اندر بچوں کے اندر ایجوکیشن کی محبت پیدا کی تھی۔ آج یہ چیز نہیں ہے، آج اس چیز کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہمارا پاش اتنا زبردست ہے کہ اگر آپ اسٹڈی کریں تو دنیا کو بہت ساری چیزوں کی خیرات دینے والے مسلم دانشور ملیں گے، مسلم سائنسداں ملیں گے، لیکن آج ہماری پوزیشن بڑی بری ہو چکی ہے۔ ایسی سچویشن کے اندر ارم جیسی بچی، سہیل جیسا بچہ اور دیگر بچوں کا اس طریقے سے تعلیمی میدان میں آگے آنا ایک خوش آئین قدم ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ دین پر قائم رہتے ہوئے یہ بچے اپنا دنیاوی تعلیم کا سفر جاری رکھیں گے تاکہ ان کی پہچان ایک تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے بھی ہو سکے۔ سارے بچوں کے لیے ضروری ہے تعلیمی میدان کے اندر محنت کریں، مشقت کریں، اور ایک چیز خاص طور پر میں بتاؤں کہ دنیا کی ہر وہ جگہ جہاں سے سوچ بنتی ہے، جہاں سے سوچ بنتی ہے، ان ساری جگہوں پر ایسے لوگوں کو بٹھا دیا گیا ہے جہاں سے آپ کی سوچ صاف ستھری بن ہی نہ سکے۔ ایگزامپل کے طور پر میں بتاؤں، کالج اور یونیورسٹی آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں تو ہندو اسے مندر کا درجہ دیتے تھے، بال مندر اس طریقے سے کہتے تھے کہ یہاں جا کر کے انسان انسان بنتا ہے۔ لیکن آج کالج اور یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے؟ ذرا دیکھیں آپ، 10th پاس کرنے کے بعد جونیئر کالج کے اندر بچہ یا بچی ایڈمیشن لیتی ہے تو سب سے پہلے اپنے ابا سے کہتی ہے ابا 6 ڈریس بنوا دیجیے، کالج جانا ہے۔ آپ جا رہے ہیں وہاں پر جو ہے وہ ڈریس کمپٹیشن میں جا رہی ہے، ایجوکیشن کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ ذرا سوچو، وہ بچے، بہت سارے ایسے بچے جو SSC میں ٹاپر ہوتے ہیں، جونیئر کالج میں جانے کے بعد بہت پیچھے چلے جاتے ہیں۔ وجہ یہ کہ لڑکوں کی طرف اٹریکشن اور لڑکوں کا لڑکیوں کی طرف اٹریکشن، اور پھر گارڈن کے اندر بیٹھ کے گپ شپ مار رہے ہیں، ماں کا ارمان کا جنازہ نکل رہا ہے، باپ کی محنت اور اس کے پیسے کے دھوئیں ہو رہے ہیں، اور آدمی اپنی عیش موج کے اندر لگا ہوا ہے۔ اسی لیے بہت سارے بچے کالج کی پہلی سیڑھی پر پہنچنے کے بعد ناکامی کی طرف اترتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
آخر یہ انوائرمنٹ کیوں کریٹ کیا گیا؟ یہ انوائرمنٹ کس وجہ سے کریٹ کیا گیا؟ اس وجہ سے تاکہ کوئی اچھا انسان بن نہ سکے۔ آپ ذرا دیکھیں کس طریقے سے جہاں ذہن بننا چاہیے تھا اور فکر بننی چاہیے تھی، وہاں پر غلط فکروں کو بٹھا دیا گیا۔ ایسی سچویشن کے اندر ہمارے لیے بے پناہ ضروری۔ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، ایک زمانہ تھا ٹیچر کا رسپیکٹ اسٹوڈنٹ اس طریقے سے کرتا تھا جیسے باپ سے زیادہ اس کا رسپیکٹ کرتا ہو۔ آج بعض ٹیچر ہی ایسے ہو گئے جو اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھاگتے ہوئے نظر آتے۔ آپ ذرا دیکھیے کیا ہو رہا ہے یہ۔ ایسی سچویشن کے اندر ہماری رسپانسبلٹی بہت بڑھ چکی ہے۔ ہمیں اپنا پاسٹ جو بہت پاورفل ہے، جو بہت برائٹ ہے، اس کو پھر سے لانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی۔ فیوچر کا پلان بناؤ، ہر محلے کے اندر ایک اسکول بناؤ، ہر محلے کے اندر ایک مدرسہ بناؤ، اپنے سرمایہ کو قوم کی تعمیر کے پیچھے خرچ کرو۔ یہ سرمایہ ضائع نہیں ہوگا، یہ سرمایہ دنیا میں بھی تمہیں عزت دے گا اور آخرت میں بھی تمہیں عزت عطا کرے گا۔ اپنے سرمایہ کو تعیشات کے اندر خرچ کرنا بند کرو۔ جس قوم کی عورتیں سگنل پر برقع پہن کر بھیک مانگتی ہوں، اس قوم کو عیاشی میں پیسہ اڑانے کی کوئی اجازت نہیں، کوئی حق نہیں۔ جس قوم کے بچوں کی پوزیشن یہ ہو کہ فیس کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوں اور وہ قوم عیاشی میں اپنی دولت کو خرچ کرے، اسے کوئی حق نہیں بنتا۔ کیا جواب دو کہ کل بروز قیامت؟ کیا اسی لیے تمہیں دولت دی گئی؟ اس لیے میری گزارش ہے، مائیں عورتیں ہر شادی میں نئے ڈریس کا شوق ختم کریں اور مارا رہ متحرہ سے ملنے والے عظیم نعرے کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ اور وہ نعرہ یہ ہے، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ پڑھاؤ بچوں کو، لیکن انوائرمنٹ کریٹ کرو، ماحول بناؤ کہ بچہ صرف ایجوکیٹڈ نہ بنے، انسان بنے۔ دونوں میں فرق ہے، ایجوکیٹڈ ہونے اور انسان بننے میں بڑا فرق ہے۔ آج بہت سارے ایجوکیٹڈ ہیں لیکن انسان نہیں۔ کیا کڈنی چرانے والے کون لوگ ہیں؟ ایجوکیٹڈ ہی تو ہیں۔ بم برسانے والے کون ہیں؟ ایجوکیٹڈ ہی تو ہیں، انسان نہیں۔ اور میرے حضور کا یہ بڑا کمال تھا، انہوں نے صرف ایجوکیٹڈ تیار نہیں کیا، انسان تیار۔ اور آج انسانیت سسک رہی ہے، دم توڑ رہی ہے۔ انسانیت اپنے اندر زندہ کرو، اور انسان وہی ہے جو انسانوں کے غم کو محسوس کر سکے، انسانوں کی ضرورت کو محسوس کر سکے۔